زراعت میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. آپ کو یاد ہوگا اس سال کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے خط لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں، بگنگ کرتی ہیں، دھمکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد پوری ایک کیمپین شروع ہو گئی ججز کے خلاف. ایک جج صاحب ہیں، ان کی ڈگری پہ بڑا اسکینڈل چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، اور پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی نے ان کی 33 سال پرانی ڈگری کینسل کر دی. یہ معاملہ کیا ہے، اس پر ہم تفصیلی پروگرام میں آج بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں ہماری جو مقروض معیشت ہے اس سے. ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے حکومت نے ایک ریفارم ایجنڈا اس کا اناؤنس کیا ہوا ہے. آپ اسے ڈاؤن سائزنگ کہیں، رائٹ سائزنگ کہیں، ری اسٹرکچرنگ کہیں، ریفارم کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کا ایونچول اثر یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو لوگ پے رول پر ہیں، ان میں سے کئی کی نوکریاں جائیں گی. یہ بات تقریباً طے ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کی نوکریاں جائیں گی؟ جو غریب ہے، نچلے طبقے والا ہے، وہ جائے گا، یا جو افسران کی بھرمار ہے، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، ان پر بھی کوئی آنچ آئے گی؟ تو ہماری جو ریفارم کمیٹی ہے اس کے ایک رکن ہیں، جانا مانا نام ہے کیسر بنگالی صاحب. پاکستان کے لیڈنگ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں. کئی گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، اور ابھی بھی وہ اس کمیٹی کو ایڈوائز کر رہے تھے. پچھلے دنوں انہوں نے تنگ آ کر استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ اب تقریباً ویسٹ آف ٹائم کی طرف جا رہی ہے، اور سنجیدہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنے اخراجات گھٹائے گی. تو ہم نے سوچا کہ کیسر بنگالی صاحب سے بات کریں. وہ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. کیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہے. اکانومی پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ کم از کم ایک ادارے کا انہوں نے اعلان کیا، یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا. تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک جم غفیر تھا، لوگوں کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پیپل آر اپ ان آرمز. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا، آپ کا جو ریزگنیشن لیٹر ہے میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور اس میں آپ نے کہا کہ دیکھیں شروع میں آپ اسٹیریٹی کی بات کر رہے تھے، کفایت شعاری کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایجنڈا چینج ہوتا گیا، اور اب آپ بات کر رہے ہیں ایفیشنسی کی اور ری اسٹرکچرنگ کی. اور آپ نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ وہ سب کو بلا کر، ہر اینٹی جسے ری اسٹرکچر ہونا ہے، ریفارم ہونا ہے، بلا کے ان سے وضاحتیں لے رہے ہیں، لیکن اس سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کا اپروچ پہ بنیادی اختلاف تھا کہ یہ ہمیں زیادہ ارجنسی سے آگے بڑھنا چاہیے، ہر ایک سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ معیشت بحران میں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم جو نمبرز کو ڈیل کرتے ہیں ہمیں یہ تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ بڑی کرائسس ہے یہ. 25 سال تک اور ہم 100 روپے ریونیو ارن کریں اور 220 روپے خرچ کریں، اور یہ خسارہ قرضوں سے پورا کرتے جائیں، اور قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ اب ہم قرضہ لیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے، اور وہ اتنا سنگین مسئلہ ہو جائے کہ کوئی قرضہ دینے کو بھی تیار نہ ہو. IMF دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے جو روایتی دوست ہیں، سعودی عرب ہے، چین ہے، وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی شرائط لگا رہے ہیں. اور پھر یہ سوچا کہ چلو اثاثے بیچ دیں گے. ہم 1992 سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اثاثے بیچ دیتے ہیں جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اسٹریٹجک ایسیٹس بھی ہم نے بیچے ہیں، لیکن اب ہمارا اثاثہ بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. آپ اندازہ لگائے PIA کب سے اور فور سیل ہے، اور کوئی بڈ نہیں کر رہا اس میں، اور یہ باقی اداروں کا بھی یہی حال ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور خطرناک ڈیولپمنٹ ہوا ہے. ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ FDI جو ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ معیشت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اب ہم ریورس FDI دیکھ رہے ہیں. کئی کمپنیز، فورن کمپنیز جو پاکستان میں کئی سال سے ہے، وہ اپنا بند کر کے جا رہی ہے. تو یہ سچویشن بہت خراب ہے، اور اس کو سرجری کی ضرورت ہے. اور سرجری 2 ہے، جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اور فورن ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس کو ہمیں کٹ کرنا پڑے گا. ہم 100 روپے ریونیو ارن کر کے 220 روپے خرچ اب نہیں کر سکتے. ایکسپینڈیچر کٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی، خوشائن بات تھی، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اس کمیٹی میں رکھا. لیکن پہلے ایک کمیٹی بنی، وہ ڈیزالو ہو گئی، دوسری بنی، وہ بھی ڈیزالو ہو گئی، اب تیسری بنی ہے. لیکن اس کمیٹی کے جو 2 ایشوز ہیں جو بنیادی ہے، 70 آرگنائزیشنز کو انہوں نے دیکھا ہے،
اس میں سے 17 جو ہے وہ تو کمرشل انٹرپرائزز ہیں جو پرائیویٹائزیشن کے لیے آلریڈی پٹ اپ کر دیا گیا ہے. So that leaves us with 53. اب 53 اینٹیٹیز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بند کر دیں گے, 52 کو ریٹین کریں گے. اگر یہی طریقہ اپنانا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کٹ کریں گے, کوئی ڈاؤن سائزنگ نہیں ہوگی اور نہ پیسوں کی بچت ہوگی. دوسرا جو مسئلہ مجھے اس میں آیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گریڈ 1 to 16 کے 1.5 لاکھ پوسٹ ابالش کر دیں گے اور جو یوٹیلیٹی اسٹور کو بند کر دیں گے. میرا یہ تھا کہ آپ سارا بوجھ جو ہے رائٹ سائزنگ کا وہ کمزور طبقے پہ ڈال رہے ہیں. میں یہ بتائیں کتنے سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, ڈائریکٹر جنرلز, کتنی پوسٹ آپ ابالش کریں گے؟ اگر ایک ہی ادارہ بند کرنا ہے اور 5-6 ادارے انہوں نے مرج کرنے ہیں تو یہاں تو مجھے کوئی خاطر خواہ سیونگ نظر آتی نہیں ہے. اور بہت سارے جو 52 ادارے ہیں جو انہوں نے ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے, یہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے. یہ ادارے کئی سال سے ہیں اور کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے, اور اس بنیاد پہ اس کو رکھا گیا ہے کہ ہم اس کو ایفیشینٹ کر کے چلائیں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 52 ادارے رکھنے ہیں, ان کو ایفیشنسی کی طرف لے جانا ہے, ان کی جیسے صوبوں کو جانے تھے کافی سارے محکمے, یہ آگے جا کے یہ نہیں کریں گے, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جی, اور یہ تو کہنا ہے کہ واٹ از ایفیشنسی, وہ 2-4 کچھ چیزیں تبدیل کریں گے, کہیں گے کہ سر یہ ادارہ اب ایفیشینٹ ہو گیا. یہ تو ہمیں 5 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ایفیشینٹ کام کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. مثلاً دو اداروں کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ہے سمیڈا, SMEDA, اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ جب سے بنا ہے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے اور ان کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا تھا, لیکن کوئی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. انڈسٹریز بند ہوئی ہے, خاص طور پہ اسمال اسکیل انڈسٹریز تو بند ہوئی ہے آگے بڑھنے کے بجائے. اور لیکن یہ ہے کہ کیا ایک حکومتی ادارہ, ایک بیوروکریٹک آرگنائزیشن بنا کے آپ انڈسٹریلائزیشن کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ٹیکس کم کریں, بجلی کے ریٹ کم کریں اور دوسری سہولتیں دیں انڈسٹری کو, تب جا کے انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. ایک ادارہ بنا دینے سے انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. اچھا کیسر صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا سمیڈا کا, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ایک حکومتی ادارے جس کو بند کرنے کی بات اب ہو رہی ہے وہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز. تو یہی ملا ہے پوری لسٹ میں جو انتہائی انیفیشنٹ ہے, اور اس کو بند کر دیں گے تو شاید ہمارے خزانے میں ایک دم سے پیسے بہت آ جائیں گے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کیسر صاحب کہ جو وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے, کس طرز کی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے ابھی سمیڈا کی بات کی, تو کیا کریں گے وہ پھر؟ کیا سمیڈا کے چیف کو بلائیں گے اور وہ اپنے دلائل پیش کرے گا, اپنی ڈیفینس کرے گا؟ تو ذرا if you can just walk us through this کہ کس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے اور کیسے نتیجوں پر پہنچا جاتا ہے؟ ہر ادارے کے ہیڈ کو بلاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس ڈیفینڈ کریں, اور کئی بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں, میں جا کے تھوڑی کہوں گا کہ ہاں جی میرا ادارہ بند کر دو. وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے ادارے کو. اور آپ دیکھیں کہ 53 میں سے 52 کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ریٹین کریں گے. یہ تو طریقہ ہی غلط ہے ان کا. تو سمیڈا نے مطلب کیا ڈیفینس دیا ہے اپنا؟ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس پہ بڑی لمبی ایک تقریر ہوئی تھی کہ اسمال اسکیل اینڈ مائکرو انٹرپرائز از دا بیک بون آف دا اکانومی, اور یہ تو بہت ضروری ہے اور یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اگر معیشت کو آگے لے جانا ہے, معیشت کو ماڈرنائز کرنا ہے. اس قسم کی تقریر ہوئی لمبی سی. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں دیا. میں نے کہا کہ جی یہ ہے کہ آپ ایک بیوروکریٹک آرگنائزیشن بنا کے انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکتے, اور یہ انڈسٹری فروغ نہیں ہوئی ہے سمیڈا کی واچ پہ, جو تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے. تو لیکن انہوں نے پھر بھی فیصلہ کیا چونکہ فار somebody سمیڈا واز ویری امپورٹنٹ. اچھا یہ اسی طرح پاپولیشن ہے. پاپولیشن میں 3 ادارے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے, اس پہ بھی انہوں نے ایک لمبی تقریر تھی کہ جی پاپولیشن گروتھ از اے گریو ڈینجر ٹو دا
کنٹری اور اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ جی بیوروکریٹک ادارہ ایک DG بٹھا کے, ڈائریکٹر جنرل یا ڈائریکٹر بٹھا کے آپ پاپولیشن کنٹرول نہیں, اور ویسے بھی پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوا ہے, یہ ادارے بہت سالوں سے ہے, پاپولیشن پہ کنٹرول تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہیں بھی. تو یہ تو وہ کیا آگے جا کے وہ آگے جاتے ہوئے یہ تو نہیں کہتے کہ جی آپ مطلب مانا کہ پچھلے 20-30 سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن اگر آپ ہمیں ایک اور موقع دیں تو پھر ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, یہ بھی کوئی آرگیومنٹ پیش ہوئی ہے آپ کے سامنے؟ جی یہ ایک ادارے کے سربراہ آئے تھے, اب نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے تو بہت ہی مزخیز بات کی. اس نے ایڈمٹ کیا کہ جی ہمیں 15 سال ہوئے, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 15 سال میں کوئی ہماری کارکردگی نہیں ہے, لیکن اس کا پوٹینشیل ہے تو بند نہ کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا بیٹا ہر اسکول ہر کلاس میں فیل ہوا ہے, لیکن موقع پھر بھی ملنا چاہیے, پوٹینشیل ہے. اچھا آپ نے گفتگو کی شروع میں فرمایا تھا کہ یہ جو ادارے جو ہیں یہ 1.5 لاکھ ملازموں کی چھانٹی کی سفارش کر رہے ہیں گریڈ 1 سے 16 تک, رائٹ. آپ کے حوالے سے جو سفارش شائع ہوئی اخبارات میں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر قیصر بنگالی نے ریکمینڈ کیا کہ 17 ڈویژن اور 50 ادارے ختم کر دیے جائیں جہاں گریڈ 20 سے 22 تک کے جو گزیٹڈ افسران ہیں ان میں کمی ہوگی ان اداروں کو بند کرنے میں, اور اس کے ساتھ ہی 30 ارب روپے تک کی بچت ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر یہ سفارش ہے کہ 17 ڈویژن اور 50 ادارے, تو اس میں صرف گریڈ 20 سے 22 تک کے تو افسران نہیں ہوں گے, زیادہ زیادہ 100 ہوں گے, 150 ہوں گے, 200 ہوں گے, باقی تو وہی ہوں گے نا گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین. تو اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, تو بے روزگاری تو انہیں تب بھی ہونا ہے, تو یہ سب ملا کے ہی 30 ارب روپے بچیں گے نا. دو باتیں. پہلی بات یہ کہ یہ 3 کمیٹیز بنی تھی. پہلی کمیٹی تھی نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی, دوسری کمیٹی تھی کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, اور تیسری اب فی الحال جو کمیٹی ہے وہ ہے ہائی پاورڈ کمیٹی فار رائٹ سائزنگ. تو میرے جو سفارشات سبمٹ ہوئی تھی وہ دوسری کمیٹی میں سبمٹ ہوئی تھی. اس میں 17 ڈویژن اینڈ اباؤٹ 50 آرگنائزیشن. اور یہ جو 30 ارب کا فگر ہے یہ نان سیلری بجٹ ہے. اچھا, سیلری نہیں ہے اس میں. پرکس ہیں, یہ پرکس ہیں, جی یہ سہولتیں ہیں, پرکس ہیں, مراعات ہیں, کیا ہیں یہ 30 ارب روپے؟ یہ جب ایک دفتر کھلا ہوتا ہے اس کے بجلی کا بھی اخراجات ہوتے ہیں, اسٹیشنری کی بھی ہوتے ہیں, پیٹرول کے بھی ہوتے ہیں, مزید آنے DA وغیرہ بنتا ہے, وہ سب بچ جاتے ہیں. ہمارے پاس ہمیں یہ ڈیٹا دیا گیا تھا فائنانس منسٹری نے, broken up into salary and non salary for every organization, بیسس پہ اس کو بنایا ہے. اور یہ بھی میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بلکہ میرا ریٹن ریکمینڈیشن اس میں تھا کہ پرائم منسٹر اعلان کر دے کہ ہم نوکری کسی کی نہیں لے رہے ہیں, صرف ادارے بند کر رہے ہیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیں گے کہیں نہ کہیں. کوئی ریٹائر ہو جائے گا, کوئی گولڈن ہینڈ شیک لے لے گا, کوئی کہیں چلا جائے گا, لیکن ادارے جب بند کرتے ہیں اس کا نان سیلری ایکسپینڈیچر کا ایسٹیمیٹ تھا اباؤٹ 30 بلین روپیز, مطلب چلنے کا خرچہ, رننگ کاسٹ, اوور ہیڈز. اچھا یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہ ابھی جیو نیوز پر کل ہی اتوار کے روز ایک حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساری ایک غلط فہمی ہے, یا تو پھر کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کے استعفے کے بارے میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ہم 1 سے 16 کی بات نہیں کر رہے, ہم 17 سے 22 کی بات بھی کر رہے ہیں, اور ان کو بھی رائٹ سائز کرنا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منسٹری کی ڈیسلیوشن اپروو ہو گئی, اب مجھے نہیں پتا کون سی منسٹری کی بات ہو رہی ہے, اور 2 اوروں کو مرج بھی کیا جائے گا. 6 کو. اچھا, اور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً 60,000 پوزیشن سرپلس ہوں گی, اور ان میں سے 17 سے 22 کی پوزیشنز بھی ہیں. تو یہ کیا اس وقت آپ کے علم میں لایا گیا تھا یہ جو بات کر رہے ہیں غلط فہمی کی, یہ غلط فہمی کہاں سے آئی ہے اگر ہے تو؟ غلط فہمی تو ہو سکتی ہے اگر میں کچھ کہوں اور وہ سمجھے کچھ, یا وہ کچھ کہے میں سمجھے کچھ, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 53 اینٹیٹیز میں سے 52 کو انہوں نے ریٹین کیا ہے, ایک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں کیا غلط فہمی؟ اس کا انہوں نے ذکر نہیں. یہ تو پلین اینڈ سمپل سامنے نمبر ہے.
کیسر بنگالی صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو مریض ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہے اس کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے، جبکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ جی کہ فی الحال ہم اس کو جو ہے نا مرہم پٹی کر لیں، فی الحال ہم ٹیبلٹ دے دیں، کام کو چلا لیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل کاسٹ سے خوفزدہ ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ایک سوشل انریسٹ ہو جائے گا، ہم ان پاپولر تو آلریڈی جتنے ہیں اور ہو جائیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ، کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، یو آر ناٹ جسٹ لائک اے ٹیکنوکریٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے ان چیزوں کی. ڈو یو تھنک کہ وہ خوف ہے ان کو جو ان کو کام نہیں کرنے دے رہا؟ اگر آپ پہلے اعلان کر دیں گے کہ ہم کسی کی نوکری پر سے کسی کو برطرف نہیں کریں گے، صرف ادارے بند کر رہے ہیں، اینڈ ایوری بڈی ول ریمین آن سیلری، چاہے وہ گھر بیٹھے ہو، او ایس ڈی ہو، جو بھی ہو، لیکن تنخواہ ملے گی، برطرف کسی کو نہیں کریں گے تو سڑک پہ کوئی نہیں آئے گا. یہ پاسبل ہے، مطلب یہ پاسبل ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اخراجات کم کریں، کفایت ساری کیسے ہوگی؟ تو اوور ہیڈز، نان سیلری ایکسپینڈیچر، نان سیلری ایکسپینڈیچر. اور آپ ظاہر ہے جو سرپلس پول میں آپ ڈالیں گے امپلائیز کو، وہ کہیں نہ کہیں تو آپ ایڈجسٹ کریں گے نا اوور ٹائم. تو کچھ صوبے میں چلے جائیں گے. دیکھیں جب 18th امینڈمنٹ ہوا تھا تو 40 جب کانکرنٹ لسٹ ابالش ہوئی تھی تو تقریباً 40 سبجیکٹ ایسے ہیں جو صوبوں کو چلے گئے تھے، اور یہ اس وقت توقع تھا کہ جو ان صوبوں کی جو منسٹریز اور ڈویژنز ہیں یہ بند کر دی جائے گی. انہوں نے نہیں بند کی، وہ بھی چل رہی ہے. میں نے جو 17 کی لسٹ دی ہے وہ آئین کے حوالے سے ہے. میں نے آئین کا جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کو دیکھا ہے، اور وہ ڈویژن جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو فنکشن مینشنڈ ہے اس کو میں نے کہا ریٹین کریں، جو نہیں ہے وہ صوبوں کو دے دیں. اس میں بھی پھر 5-6 ایسے ڈویژنز ہیں، ہم نے کہا کہ اچھا یہ اسٹریٹجک ہے. مثلاً جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں پانی کا ذکر نہیں. Now water is a subject that affects all provinces اور وہ سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نے ریکمنڈیشن جو میں نے کی ہے اس میں یہ کہ واٹر should remain a federal subject. اسی طرح ایک ڈویژن ہے ریلیجس افیئرز اینڈ ہارمنی، یہ پروونشل لیول پہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی. تو 5-6 ایسے ڈویژنز ہیں جو ہم نے طے کیا کہ یہ although it's not in the federal legislative list یہ رہنا چاہیے. اور جو ڈویژنز بند کرنے کی بات ہے وہ لاک سٹاک بیرل تو نہیں بند ہو رہا. ہر ڈویژن میں ادارے ہیں، اتھارٹیز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، کاؤنسلز ہیں، ایجنسیز ہیں، اس کو انڈیویجولی دیکھا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ برقرار رہنا چاہیے، وفاق میں رہنا چاہیے، تو ہم یہ کہ اچھا کس اور کہاں پارک کریں، اس کو کہاں جا کے پارک کریں. کئی ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جو ہم نے سجیسٹ کیا کہ اس کو دوسرے ڈویژن میں ڈال دیں یا صوبوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسلام آباد اسپیسیفک ہیں. ہم نے کہا وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری از ناؤ این الیکٹڈ باڈی، تو ان کے ذمہ کریں، ان کی کیپیسٹی بڑھائیں اور ان کو چلانے دیں. اسلام آباد بلڈ بینک جو ہے وہ وفاق کیوں چلائے، وفاق کے پیسوں سے کیوں چلائے؟ تو کیسر صاحب اس سے تو لگتا ہے کہ مطلب اب کمیٹی بھی انہوں نے نہیں بنائی، آسٹیریٹی کمیٹی تھی یا جو بھی تھی، پھر ریڈیوسنگ فیڈرل گورنمنٹ. دوبارہ کہیں جی میں کہہ رہا ہوں کمیٹی بھی حکومت نے ہی بنائی، آپ کو بھی حکومت نے ہی دعوت دی، اینڈ اٹ واز اے والنٹیئر پوزیشن، اور آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو یہ کمیٹی بنانے کا پھر فائدہ کیا تھا اگر گھوم پھر کر ہر بندہ آتا اور کہتا کہ نہیں سر میری کمیٹی میری آرگنائزیشن کو رہنے دو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یار تو بھی رہ جا. تو واٹ واز دا پوائنٹ آف دس ایکسرسائز؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ایکسرسائز ہو رہا ہے. ایک حفیظ پاشا کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، ایک عشرت حسین کے سربراہی میں کمیٹی بنی تھی. ان کی بڑی والیومنس رپورٹس ہیں دونوں، اور وہ رپورٹ شرف پہ چلی گئی، عمل نہیں کیا. تو مجھے شک ہونے لگا کہ ہمارے اس کام کا بھی یہی حشر ہونا ہے، تو میں کیوں بیٹھ کے اس میں اپنا ٹائم دوں. تو مجھے کانفیڈنس نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، جو ان کا پروسیجر ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے بات. اگر گورنمنٹ سیریس ہے
تو ان کو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا. پہلے اعلان کر دیں کہ یہ 5 ڈویژنز ہیں، 7 ڈویژنز ہیں، 15 ڈویژنز ہیں، جو یہ فیصلہ کریں، پولیٹیکل فیصلہ کریں کہ یہ ہم بند کرنے چلے ہیں اور ان کو ہم 6 سے 8 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. یہ ایک امپلیمنٹیشن پلان بنائیں. اس دوران اگر یہ طے ہوتا ہے کہ چلو ایک ڈویژن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو رہنے دیں. لیکن یہ اس وقت 5 ڈویژن 3 ڈویژن کے 70 اینٹیٹیز کو ڈیل کرنا، اس کو ایویلویٹ کرنا، یہ تو ان اینڈنگ پروسیس ہے. پورا سال نکل جائے گا and then it will lose its importance. تو قیصر بنگالی صاحب، آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس گورنمنٹ کے اصلاحات کے ایجنڈے پہ یہ ایک دھچکا ہے ان کے لیے، کیونکہ اگر کسی کو کہیں پہ کوئی امید تھی، اور یہ دعوے تو روز کرتے ہوتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے اور یوں کریں گے اور معیشت کے لیے ہم سیاست قربان کریں گے، لیکن آپ جو بات بتا رہے ہیں اس سے تو لگ نہیں رہا کہ یہ اس طرف جائیں گے. بٹ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پہ ہمیں جوائن کیا اور یہ ایکسپلین کیا. دھچکا تو تب ہوتا ہے کہ حکومت سیریس ہوتی 50-52 محکمے ختم کرنے میں، اور قیصر بنگالی صاحب کہتے ہیں انہیں ختم نہیں کرو، بے روزگاری ہوگی. اب وہ خود بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ 52 محکمے رہیں، تو دھچکا کسے پہنچا؟ کسی کو بھی نہیں پہنچا. ہاں تو پھر چلا لیں آپ یہ اکانومی کر لیں. گھر کے خرچے کم کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یار کل سے کافی نہیں آ گئی، لیکن نہیں ڈیوڈ آف والی کافی کے بغیر تو میں کام نہیں چلا سکتا. آپ کو پتہ ہے ابھی دیکھیں آپ آمدنی بڑھا نہیں پا رہے. ابھی بھی جو ایف بی آر کے فگرز آئے ہیں پہلے اس کے، وہ اس میں ٹارگٹ سارے مس ہو گئے ہیں، تو آمدنی بڑھ نہیں رہی، خرچے آپ گھٹائیں گے نہیں، پھر آپ وہی ہے کہ آپ مانگے تانگے کی حکومت چلائیں گے جتنا عرصہ چلا سکیں. اب یہ لغاری صاحب جو ہیں انرجی منسٹر، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2025 میں ڈسکوز کی نجکاری کا سلسلہ شروع ہوگا نیکسٹ ایئر. لیکن اگر ابھی یہ حال ہے تو who knows، لگ تو نہیں رہا، کیونکہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ دیکھو نیت کا ثواب تو ملے گا، حکومت نیت کا ثواب ملے گا، لیکن بہت سی آپ بات کر رہے تھے نا، وہ صرف پولیٹیکل کاسٹ کی بات نہیں ہے کہ لوگ روڈوں پہ نکلیں گے. بینیفٹس بہت ہیں. کوئی آپ کا ہے، آپ کا محبوب ہے، وہ اس محکمے میں ہے، پھر اس کی سفارش کوئی اور کرتا ہے جو آپ کے اور بھی قریب ہیں، تو ایک پوری نیٹ ورک ہوتی ہے نا، اس کو اکھاڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ کرنا ہی نہ چاہیں. چلیں یہاں پہ ہم ایک لیں گے بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے عدلیہ کی، کراچی یونیورسٹی کی ایک پروفیسر صاحب کی. ویلکم بیک. کراچی میں 100 سے زائد تھانے ہیں، ان میں ایک بہادر آباد پولیس اسٹیشن بھی ہے. سنیچر کو پولیس ایک اشتہاری ملزم ریاض احمد کی تلاش میں سرگرداں تھی اور انہوں نے ریاض احمد کو پکڑ ہی لیا. کوئی پرانا مقدمہ تھا، اس میں وہ مطلوب تھے، اشتہاری تھے. مگر پھر ریکارڈ کی چیکنگ سے، یہ پولیس کا بیان ہے، مگر پھر ریکارڈ کی چیکنگ سے معلوم ہوا کہ جو موصوف ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کے اپلائیڈ کیمسٹری میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور کوئی بہت ہی پرانا مقدمہ تھا جس میں وہ بری ہو گئے تھے. لہٰذا پولیس نے معذرت کی کہ ہم نے آپ کو زحمت دی، ہم نے پوری طرح چھان بین کر لی ہے، اور چند گھنٹے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. عجیب اتفاق ہے کہ اسی دن کراچی یونیورسٹی میں سینڈیکیٹ جو ہے وہ انفیئر مینز کمیٹی کی ایک رپورٹ جو ہے اس پہ غور کرنے والی تھی، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، انہوں نے LLB کی جو ڈگری اب سے کوئی 33 سال پہلے کراچی یونیورسٹی سے لی تھی، اس میں کوئی بے قاعدگی تھی یا نہیں تھی. عجیب حسن اتفاق ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں، انہوں نے مارچ میں ان 6 ججوں میں شامل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ جو حساس ادارے ہیں وہ سیاسی مقدمات میں کھلی مداخلت کر رہے ہیں اور ججوں کو ہراساں کر رہے ہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ جس اشتہاری ملزم کی تلاش میں پولیس تھی وہ بھی سینڈیکیٹ کے ممبر ہیں، لیکن انہیں پھر پوچھ گچھ کی گئی، اور جب سینڈیکیٹ کا اجلاس ہو گیا اور جب وہ کسی فیصلے پہ پہنچ گیا تو یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ جو ریاض احمد صاحب تھے جو سینڈیکیٹ کے ممبر تھے،
انہیں جانے کی اجازت مل گئی کہ آپ کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، اور وہی ریاض احمد صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے، سینڈیکیٹ ایک آدمی کا نام تو نہیں ہے، اس میں تو بہت سارے ممبر ہوتے ہیں، اور ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں اس پہ بعد میں بات ہوگی کہ غلط فیصلہ تھا، صحیح تھا، کیا تھا۔ اکثریت نے، آپ کے علاوہ سب نے جو ہے ایک فیصلہ کیا اور اس کی منظوری دے دی۔ آپ فرض کریں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس اجلاس میں روکنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، آپ کو بٹھا لیا، اگر آپ اس اجلاس میں ہوتے بھی تو آپ کیا کر لیتے؟ دیکھیے، میرے خیال میں جو لفظ ہے امپیونٹی، وہ اب پھیلتے پھیلتے کراچی یونیورسٹی تک آ گیا، اور اس کو پھیلنے میں کم از کم 20 سال تو لگی گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ وہاں تو 13-14 لوگ تھے سنڈیکیٹ کے ممبر، اور کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا، اس کے منٹس بھی آ گئے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ انفیئر مینس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے، جو صیغہ راز میں رکھی گئی جب تک سنڈیکیٹ کا اجلاس شروع نہیں ہوا، اتفاق سے مجھے بھی نہیں ملی تھی، مجھے تو کل ملی شام میں، کسی نے بھیج دی اجلاس کے بعد۔ ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انف ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس کا ایک پارٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، آپ کو ڈیبار کر دیا 3 سال کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک درخواست دی کہ جناب بڑی زیادتی کر دی آپ نے، مجھے سزا کم کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں ریسٹوریشن آف ایڈمیشن۔ تو کسی کے 1 سال بعد ریسٹور ہو جاتا ہے، کسی کا 6 مہینے بعد ریسٹور ہو جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں معمول ہے پچھلے 50 سال سے، پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے زیادہ ہوتا تھا پہلے، اب وہ کم ہو گئے۔ تو کمیٹی نے کہا وہ ریسٹوریشن آف ایڈمیشن کے ان کے ڈاکومنٹس نہیں دکھائے گئے، اس لیے ہم یہ کنکلوژن نہیں کر سکتے کہ یہ ریسٹور ہوئے تھے کہ نہیں، کہ یہ واقعتاً 3 سال کے لیے ڈیبار ہوئے تو 1 سال بعد امتحان دے دیا، یا ہو سکتا ہے ڈیبار کے بعد ان کو ریسٹور کر دیا 1 سال بعد، انہوں نے صحیح امتحان دے دیا، تو یہ فیصلہ سنڈیکیٹ کر لے۔ اب آپ بتائیں، وہ جو آپ نے شاید دیکھا ہو کہ وہ جو انفیئر مینس کمیٹی ہے، اس میں 5 ڈینز ہیں اور 5 اور ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹ ایڈوائزر وغیرہ، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم ان کی ڈگری کو فیک قرار دیں، جو ان کے اختیار میں ہے، جو ان کے اختیار میں۔ لیکن کمال یہ، آپ سنڈیکیٹ کا ریزولوشن دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انفیئر مینس کمیٹی کی رپورٹ دیکھی، جی، اینڈ ٹائم پر دیکھی، 4 صفحے جو ہیں وہ ہم نے اینڈ ٹائم پہ پڑھ لیے، جو کم از کم 20-25 منٹ لگتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کراچی یونیورسٹی کا اس سنڈیکیٹ کے اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سنڈیکیٹ ممبرز نے انفیئر مینس کمیٹی کی سفارشات منظور کر لیں، جن میں جسٹس جہانگیر نام نہیں لیا، جن میں ڈگری اور انرولمنٹ کارڈ کی منسوخی کی سفارش کی گئی ہے، امیدوار نے غیر اخلاقی طریقے سے ڈگری حاصل کی۔ اچھا، یہ تو ہے پریس ریلیز۔ جی، میری اس پروگرام سے ذرا پہلے انفیئر مینس کمیٹی کے ایک ممبر سے گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی ریکمنڈیشنز دی ہیں، وہ ہے انرولمنٹ کارڈ میں جو گڑبڑ ہوئی ہے کہ 2 انرولمنٹ کارڈ پہ جو ہے ایک کینڈیڈیٹ وہ ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا، ایک اکیڈمک پروگرام کے لیے ایک ہی انرولمنٹ کارڈ ہوتا ہے، تو 2 انرولمنٹ کارڈ کی انوملی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انوملی کے باوجود جو ڈگری وہ جاری ہوئی ہے وہ مشکوک ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم یہ سفارش کر سکیں کہ ڈگری کینسل کی جائے یا نہیں کینسل کی جائے، یہ اختیار اکیڈمک کونسل کے پاس ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور پھر سینڈیکیٹ سے منظوری لے، اور جو ملزم ہے اسے بھی صفائی کا حق دے اور اسے بھی طلب۔ اب آپ کے لیے ہوش ربا انکشاف، اچھا، یہ انہوں نے ہوش ربا اس سے کہا، جی، ہوش ربا انکشاف یہ ہے کہ 1973 سے یہ ایکٹ چل رہا ہے، 50 سال 51واں سال ہے، آج تک یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میں کبھی انفیئر مینس کمیٹی کی رپورٹ آئی نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ مطلب کیا اب آپ مجھے unprecedented کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کمیٹی جو کہ سالانہ ابھی بھی 70 اسٹوڈنٹس 80 اسٹوڈنٹس کو انفیئر مینس میں پکڑتی ہے، ہمارے ہاں ایکسٹرنل ایگزام کے زیادہ ہوتے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے وسط صاحب کہ وہ کمیٹی سارے لوگ بیٹھتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے میں 70-80 اسٹوڈنٹس میں سے 30-35 آئے ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے خلاف چارج ہے، وہ رونا دھونا کرتے ہیں، پھر وہ چلے آتے ہیں، کسی کو 3 سال 1 سال کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی 3 کمیٹی کے ارکان سے جا کے بالمشافہ ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا کینڈیڈیٹ کو بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ اس کو
لیگل زبان میں کہتے ہیں کنڈیمڈ انہرڈ. آپ جج صاحب کو کنڈیمڈ انہرڈ کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو کہ آپ ہی کے ادارے سے پڑھ کے بھی گئے ہیں. اب آپ اپنی کتنی ڈگریوں کو انہرڈ کریں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے وہ ایک لا میں کہلاتا ہے بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ. پورے 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں ڈاؤٹ کی, 3 صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایسے ہی تھا تو انفیئر مینس کمیٹی تو لوگوں کو 3 سال کے لیے ڈبار کرتی ہے, نہ جانے کیا کیا کرتی ہے. اچھا وہ ہے رولز آف ایگزامینیشن کے لیے اتفاق سے. ایگزامینیشن میں چیٹنگ کرتے پکڑا, فلانا کرتے پکڑا, رمکانا کرتے پکڑا. آپ تو کہہ رہے ہیں ڈگری فیک ہے. تو قبلہ وہ جسٹس صاحب کو بلائیے اور ان سے کہیے وہ اتنی پرانی ڈگری آپ کے پاس پیلی سی کہیں پڑی ہوگی, لا کے ذرا دکھائی تو صحیح. اس کی فوٹو کاپی کیجئے, پھر انکوائری کر لیجئے. کسی نے اسلام آباد میں ITI میں جمع کراتی ہے, وہ تو آپ میری بھی ڈگری پہ کوئی نمبر چینج کر کے کر دیں. کراچی یونیورسٹی کیا میری ڈگری کو جعلی قرار دیتی گی؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے یونیورسٹی کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. سندھ کی یونیورسٹیز کا سسٹم بری طرح تباہ ہو چکا ہے. اور یہ ایگزامپل جو ہے نا سنڈیکیٹ جس طرح سے یہ اب کر رہی ہے, یہ صرف انہی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی, یونیورسٹی کے ٹیچرس کے ساتھ زیادتی ہو رہی, یونیورسٹی کے ملازمین کے ساتھ زیادتی. اچھا میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اکیڈمک کونسل جو ہے اس کا اختیار کیا ہے؟ یہ جو انفیئر مینس کمیٹی جو بھی رپورٹ دیتی ہے XYZ کے بارے میں, یہ ڈائریکٹ سینڈیکیٹ کے پاس جاتی ہے جو رولز ہیں ان کے تحت, یا اگر کسی کی ڈگری کینسل کرنے کا ایشو ہو تو وہ اکیڈمک کونسل کو اس رپورٹ کی کاپی بھیجی جائے گی, وہ سفارش کرے گی سینڈیکیٹ سے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ راستہ ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں ماشاء اللہ سے جس طرح یہ ملک چلایا جاتا ہے تقریباً ویسے ہی کراچی یونیورسٹی چلائی جاتی ہے, ویسے ہی چلائی جاتی ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی میں سے بری طریقے سے چلائی جاتی. دیکھیے پیج نمبر 41 بریچ آف رولز آف ایگزامینیشنز ہے ہمارے یہاں یونیورسٹی کے کنڈکٹ آف ایگزامینیشنز کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں. اس میں 6 لائنوں میں اس پوری 400 صفحے کی یونیورسٹی کوڈ بک میں صرف ایک بار ایک لفظ آیا ان 6 لائنوں میں, اس کا نام ہے انفیئر مینس کمیٹی. اس کے دونوں طرف 4 بار سنڈیکیٹ لکھا ہوا ہے. سنڈیکیٹ بنائے گی انفیئر مینس کمیٹی. ان کے کیس میں سنڈیکیٹ نے نہیں بنائی, پہلے سے ڈینز کی کمیٹی بنی. لکھا ہوا ممبرز آف سنڈیکیٹ ہوں گے اس کے اندر, 1 یا 2 یا سارے. اب آپ اس میں ذرا دیکھیں, یہ 11 لوگوں میں سے ایک بھی آدمی ممبر سنڈیکیٹ نہیں ہے. سنڈیکیٹ نے بنائی نہیں وہ کمیٹی. اب ایک المیہ یہ ہے کہ جو 50 سال سے آپ بغیر سنڈیکیٹ کی بنائی ہوئی انفیئر مینس کمیٹی چلا رہے تھے, تو آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ یہ انفیئر مینس کمیٹی تو اصل میں ویسے بنانی چاہیے تھی. اب وہ جج صاحب اب آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے کا رولز میں, ایک میں بات مکمل کر لوں, اس معاملے کا رولز میں لکھا ہوا ہے کہ سنڈیکیٹ سے تعلق ہے, اکیڈمک کونسل تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. اچھا یہ ایک منٹ دیکھیں, آپ چونکہ پہلے سے یہ اعتراض اٹھاتے آ رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ جو پروسیس پہ جو اس کی عدم شفافیت ہے اس پر شاید آپ ہی سوال اٹھائیں گے, تو اس لیے آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو پولیس نے اس لیے اٹھایا؟ میں نے اتفاق سے کہیں نہیں کہا. میں یہ جانتا ہوں کہ ان 14-15 میں ہمارے ساتھ 2-3 اور اساتذہ کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی میری طرح تنقید کرتے ہیں, بعض لوگ مجھ سے اچھی کرتے ہیں. لیکن میں پچھلے 1 سال سے اس بار سنڈیکیٹ میں ہوں. میں نے کوئی 4 اجلاس اٹینڈ کیے, اور 4 اجلاس میں میں نے کوئی 4 صفحے کے نوٹ آف ڈسینٹس دیے ہیں, اور صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے ڈاکٹر ریاض نے اعتراض کیا. وہ اپنا نقطہ اعتراض جمع کرائیں گے, وہ ساتھ میں شائع نہیں کیے, ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا جاتا. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اٹھانے کا مقصد اصل میں اس امپیونٹی کا اظہار تھا. امپیونٹی کیوں ہوتی ہے؟ بلوچ کو اٹھایا جاتا ہے, سندھی کو اٹھایا جاتا ہے, اردو اسپیکنگ کو اٹھایا جاتا ہے, پٹھان کو اٹھایا جاتا ہے. کیا بتایا جاتا ہے اس غریب تربت کے گاؤں میں ایک ماں کو؟ کیا بتایا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تم کیا سمجھتے ہو اس ملک میں قانون ہے؟ سنیے تم کیا گزارش ہمیں پروگرام میں ہمیں, کیونکہ اصل معاملہ ہے جسٹس جہانگیری کا نا, جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, اور جس کی بازگشت ابھی کے یو کے سنڈیکیٹ میں بھی میرے نزدیک یہ معاملہ جسٹس جہانگیری کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے یونیورسٹی کو قانون کے مطابق چلانے کا. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں آج کی ایک اپڈیٹ بھی پروگرام میں لینی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 19 سپٹمبر کو ایک فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا, جس میں جسٹس جہانگیر کے خلاف جو ایک مذموم مہم چل رہی ہے کا جائزہ لیا جائے گا. تو ہمیں یہاں پہ اس وقت پروگرام میں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں راجہ علیم خان عباسی صاحب, چیئرمین ہیں ڈسپلنری کمیٹی اسلام آباد بار کونسل کے.
عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا تھا جولائی میں جب سوشل میڈیا پہ ججز کو ٹارگٹ کیا گیا، ان ججز کو جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کے خلاف خط لکھا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ بار وکلاء جو ہیں انہوں نے کافی کھل کر ایک سٹانس لیا تھا۔ اب جو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں تو بار کا سٹانس کیا ہے اس پورے معاملے پہ؟ دیکھیے جی، بار کا سٹانس، آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی جس میں اسلام آباد بار کونسل تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تھی اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن تھی۔ ہمارا سٹانس بالکل وہی ہے پہلے ہے کہ جہاں بھی آزاد عدلیہ کے حوالے سے اس کی آزادی پہ جو کمپرومائز کیا جائے گا، قدغن لگے گی، تو باریں بالکل سامنے آئیں گی۔ اور آج بھی ہم نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی کارروائی ہوئی جو کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ نے کی یا جو کارروائی ایف آئی اے نے کی، یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اور اس کا دیکھیے نا، ایک سٹنگ جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کا کانڈکٹ گیج کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے۔ یہ اختیار نہیں ہے کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کو یا ان کی جو انفیئر مینس کمیٹی ہے کہ 40 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ جی ایک کچھ پیرامیٹرز پراپر نہیں تھے اس ڈگری کے، تو یہ کوئی بھی کوئری ہوگی سٹنگ جج کے حوالے سے، کوئی بھی بات ہوگی اس کے کانڈکٹ کے حوالے سے، اس کی کریڈینشلز کے حوالے سے، تو ایک فورم موجود ہے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل۔ یہ ہائی پروفائل جوڈیشل کونسل ہے جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، جس میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جس میں کنسرن چیف جسٹسز ہیں۔ تو یہ فرام دا ویری انسیپشن جو ساری جو کاروائی ہے، جو پوری پروسیڈنگز ہیں، نہ صرف یونیورسٹی کی جو انفیئر مینس کمیٹی کی، بلکہ اس کے بعد جو سینڈیکیٹ نے فیصلہ کیا، سینڈیکیٹ کے بعد جو ایف آئی اے نے انکوائری کی، یہ ساری بالکل کورم نان جوڈیس ہیں، اور ان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ ایک سٹنگ جج کے خلاف اس طرح کی کارروائی کریں۔ دیکھیں نا، ٹھیک ہے عباسی صاحب سوری، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اطمینان ہے جس طرح سے عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے، چیف جسٹسز نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے اپنے ججز کے لیے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں ان کو اور بھرپور طریقے سے سامنے آنا چاہیے؟ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں، سپریم کورٹ کو انٹروین کرنی چاہیے۔ آج اگر ایک ہائی کورٹ کے جج کو اس طرح اس کی عام کوشچننگ کی جائے گی تو دیکھیں نا، کل ایک ایس ایچ او سبزی منڈی اٹھا کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے گا۔ اگر آپ اس طرح اجازت دیں گے تو یہ تو پھر کوئی بھی جج، آج اگر طارق جہانگیری صاحب ہیں تو کل کو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوں گے، ان کو جب کسی ادارے کا ذل کرے گا، ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کر دے گا، تو کرمنل پروسیڈنگ لانچ کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں، جو سپریم کورٹ اور یا سپریم جوڈیشل کونسل کو انٹروین کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شکریہ عباسی صاحب۔ سوری، ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے پھر ذرا ہم ڈاکٹر ریاض سے مزید اس پہ بات کریں گے۔ جی، تو ہم بات کر رہے ہیں جس انداز میں کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے ایک جج کی ڈگری کینسل کی ہے۔ ڈاکٹر ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اس پہ آگے اپیل وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟ جس طرح بھی وسعت سوال کر رہے تھے، اس پروسیس کو بھی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈگری کینسل ہو گئی، یہ حتمی فیصلہ ہے، اس کی اپیل ہوگی، کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے، میرے خیال میں جو ہے وہ سوسائٹی کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اپیل تو وہ کر لیں گے، جج صاحب ہیں، ان کو 100 طریقے پتہ ہیں، بار کاؤنسلیں ہیں، باقی لوگ ہیں۔ میں بھی کر سکتا ہوں اس فیصلے کے خلاف، مجھے حبس بیجا میں رکھ کر فیصلہ کر لیا۔ حسن اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اسی دن سنڈیکیٹ کا اجلاس تھا، اسی دن آپ کو، اور میرا گھر صرف 100 فٹ دور تھا، ذرا شاید دیر ہو گئی پہنچنے میں، باہر نکل آیا تھا۔ کتنے تھانوں کی سیر کی آپ نے؟ میں نے 3 تھانوں کی۔ 3 تھانوں۔ پہلے جمشید ٹاؤن تھا نا، جہاں میرے اوپر سر پہ کپڑا ڈال کے لے گئے وہ، پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے میں ان کے ساتھ آیا بہادرآباد تھا نا، اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں، تو پھر مجھے وہ خود میری گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جو بھگا کے لے گئے بریگیڈ تھانہ۔ ویسے مجھے بریگیڈ تھانہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اچھا، یہ ساری کارروائی سنڈیکیٹ کے اجلاس سے پہلے ہوئی ہے؟ جی، 1:15 بجے مجھے اٹھا لیا گیا۔ میں صرف یہ بھی جاننا تو پھر خبر پہنچ گئی ہوگی نا وہاں؟ 3 بجے اجلاس تھا، 3 سے 5 بجے تک سنڈیکیٹ کے خبر پہنچ گئی ہوگی کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ پر کس الزام پہ اٹھایا تھا آپ کو؟ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔
یہ ابھی پولیس نے کیوں کوئی الزام نہیں ہے؟ نہیں مطلب میں جاننا چاہتا ہوں وہ پاسٹ کیس ہے نا کچھ ہو کیا تھا یہ کیس؟ دیکھیے وہ 2017 میں ہمارے وہ والا کیس ہمارے وسط صاحب کے بھی استاد رہے ڈاکٹر ظفر عارف کراچی جی تو وہ 2016 میں MQM میں چلے گئے تھے جی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. ان کی عمر 72 سال تھی. تو کوئی تقریباً 8 مہینے ہو چکے تھے مارچ 2017 میں. تو ان کی ایک کینیڈا سے دوست آئیں یہاں پہ اور انہوں نے کہا بھئی آپ لوگ کیا کچھ کرتے کیوں نہیں ان کے لیے. تو ہم نے کہا بھئی دوسرے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو پریس کانفرنس کر دیں گے. ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے تو جو ہمیں اور انہیں دونوں کو اٹھا لیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے ہمارا تو کبھی اس تنظیم سے تعلق رہا نہیں. ہم تو ہمارا ان کا تعلق تو ایک استاد شاگرد کا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ کافی ہنگامہ ہوا, یونیورسٹی میں ہڑتال بھی ہوئی. تو چاروں ناچار میرے اوپر جو ہے ایک پستول کا بنا دیا گیا ان لائسنس. وہ میں نے 5 سال اور 103 پیشیاں بھگتنے کے بعد 2022 میں بری ہو گیا. تو غلط فہمی ہو گئی. یہ سنیں, یہ ایک جملے میں کہہ دیا 5 سال اور 103 پیشیاں. یہ سننے میں لگتا ہے کوئی امیجن ایوری ٹائم یو ہیو ٹو گو اور اگلے نہیں آئیں گے. اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ 2-4 پیشیاں بھگت کے ہی جو ہے نا وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. یہ جس کے لیے جو ہے نا مطلب یہ ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے. مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھے مطلب میرا خیال ہے آپ کی اہلیہ سے پوچھنا ہر پہنچ کے ایک میسج. ہاں وہ اصل کرب سے تو وہ گزر رہی ہوں گی نا کہ یہ بات نہیں آتی. لیکن صرف یہ پیشیاں بھگتنا جو ہے نا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا یار غلط فہمی. نہیں, اس کے بعد 2018 میں بھی اٹھایا, میں نے پریس کلب پہ ایک تقریر کر دی تھی. نہیں ابھی تو نہیں بنایا نا, پرسوں نہیں آپ کو تو ابھی تو 2017 والے میں اٹھایا ہے نا. ہاں بھی 2017 اگلی میٹنگ میں 2018 اتفاق سے 2018 والے میں مجھے جب اٹھایا یونیورسٹی کے باہر سے 9:45 بجے رات میں اٹھایا اور اگلے دن 11 بجے چھوڑ دیا. تو جو ہے وہ میرے موبائل فون سے پتہ چل گیا میری لوکیشن جو ہے میٹر رام ہاسٹل تھی. تو لوگوں کو کہا وکیلوں نے کہ ابھی اس بار ٹھنڈے بیٹھو ذرا سا ادھر ہی بیٹھو. ڈون اخبار نے خبر لگا دی کہ یہ کہیں چلے گئے. 11 بجے مجھے چھوڑ دیا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے علاقین کو اس کے دوستوں کے احساس ہو ان کو فوراً شور مچانا چاہیے. ان کو فوراً پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ اس کو غلط طریقے سے اٹھا لیا. حالانکہ فالتو میں سنیچر کو اٹھایا اس لیے کہ سینڈیکیٹ میں اکثریت تو نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیے جس طرح انفیئر مینس کمیٹی جو کہ ویسے دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے, لیکن اس نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے, ہمارے پاس پروف پورا نہیں ہے. تو خدشہ یہ تھا نا کہ سنڈیکیٹ میں بھی یہی بات ہو جائے گی, 1 سے 2, 2 سے 4 ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے ایک کو اٹھا لو تو کچھ فائدہ تو ہوا نا. ایک کو اٹھا لو باقی ڈر جائیں گے. اور یہ جو ریزولوشن ہے وہ بڑا واضح بتاتا ہے کہ یہی ہوا ہے. ویسے اتفاق سے اس میں ایک سنڈیکیٹ کے ممبر تھے جو انفیئر مینس کمیٹی میں جنہوں نے سائن کیے ہیں کہ جناب پروف پورا نہیں ہے, اور انہوں نے اس میں متفقہ فیصلے میں شامل ہو گئے ہیں کہ ہاں یہ پروف پورا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دباؤ تو تھا. یہ بھی. اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں سیر پہ جانا چاہتے. ہاں ان کو میرے خیال میں جو ہے ہم سب کو کوئی بھی مسنگ ہو, 1 ہو 2 ہو, آج ہو کل ہو, ہم سب کو مل کر بہت شور مچانا چاہیے. یہ امپیونٹی ختم نہیں ہو سکتی, لا قانونیت ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم شور نہیں مچائیں گے. اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, سلامت رہیں. آج کے پروگرام میں میرا خیال اتنا ہی. ہم اب آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.